آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ روزے کی حالت میں عورت کے لیے جائز اور ناجائز امور کون سے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ روزے میں ہمارے لیے بہت سے معاملات جائز بھی ہیں اور بہت تھوڑے معاملات ہیں جو کہ ناجائز ہیں۔ مثال کے طور پہ روزے میں ہم اپنی معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہی 3 پابندیاں، کھانا نہیں، پینا نہیں، تعلقات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہیں قانونی پابندیاں، ان کے ساتھ تو روزہ ڈائریکٹ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی پابندیاں لگائی ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے، وہ اپنا پینا چھوڑے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ پر عمل کیا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا روزہ رکھے۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یعنی جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ روزہ فرض ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک تقوی پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر تقوی ہی پیدا نہیں ہو رہا نہیں ہوگا تو پھر روزے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اب میں آپ کو بتانے یہ لگی ہوں کہ روزے میں انسان کو جھوٹ نہیں بولنا، ایک زبان کی آپ نے پابندی قبول کی ہے کہ کھانا نہیں، پینا نہیں، لیکن اسی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اسی زبان سے تہمت نہیں نکلے گی، اسی زبان سے غیبت نہیں نکلے گی، اسی زبان سے بہتان نہیں نکلے گا۔ تو ہم نے نہ صرف کھانا پینا ختم کیا بلکہ ہم نے زبان کے سارے غلط اعمال بھی جو تھے وہ بھی ختم کیے۔ اسی طرح روزہ ہمارے کان کا بھی ہونا چاہیے، کان سے غیبت سننا چھوڑ دیں، میوزک سننا چھوڑ دیں، ہر وہ چیز جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ زبان کا بھی روزہ ہے۔ زبان کے روزے کے سلسلے میں ایک اور بات بھی میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں جو حدیث ہی میں واضح طور پر آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا روزہ ہو وہ چیخے نہیں، وہ چلائے نہیں، اونچی نہ بولے۔ روزے کی حالت میں بچوں کو پتہ چلنا چاہیے آج ماں کا روزہ ہے، آج ڈانٹے نہیں پڑ رہے۔ خامند کو پتہ چلنا چاہیے آج بیوی کا روزہ ہے، آج جواب آگے سے نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کے روزے کی خوبصورتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ تو چیخے چلائے نہیں، ایک دوسرا آدمی آپ پہ چیخ چلا رہا ہے، وہ آپ کو آ کے برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ نے جواب نہیں دینا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسے کہنا ہے کہ میرا تو روزہ ہے۔ یعنی روزے کا ایک احترام ہے، یہ احترام ہے، یہ آداب ہے روزے کے کہ آپ تو چیخ چلا نہیں رہے، دوسرا آدمی آپ پر چیخ چلا رہا ہے تو آپ اس کو جواب نہیں دیں گے، آپ کہیں گے میرا تو روزہ ہے۔ وہ دوسری دفعہ پھر بدتمیزی کرتا ہے، آپ پھر کہیں گے انی امرؤ صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ تیسری دفعہ بھی وہ یہ کہے گا، پھر بھی آپ کو یہی جواب دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ حتی الامکان آپ نے روزے میں چیخنے سے، اونچا بولنے سے، گالی گلوچ کرنے سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا خیال ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوئی زبان سے متعلق بات۔ اب آپ کا کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اب دل کا روزہ کیا ہے؟ دل کو صاف کریں کینے سے، بغض سے، حسد سے، انتقام سے، غلط خیالات سے، اور یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ تو روزے میں یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ اب اور باتیں جو میں جائز امور آپ کو بتا دوں، جائز امور ناجائز امور سے متعلق ایک سوال میرا ہے کہ ہم لوگ جیسے اب حج ہے، ہم حج پہ جاتے ہیں تو کچھ ریچولز ہیں جو ہمارے صرف وہیں تک کے خاص ہیں اور وہ پھر ہماری باقی زندگی میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب روزے سے متعلق یہ ضرور تھوڑی سی لوگوں کی غلط فہمی آپ دور کیجئے کہ ہم لوگوں نے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، تو کیا صرف رمضان کی حد تک؟ نہیں، یہ چیزیں تو رمضان کے بغیر بھی گناہ تھی۔ کیا خیال ہے غیبت رمضان کے بغیر جائز تھی؟ کیا خیال ہے جھوٹ رمضان کے بغیر جائز تھا؟ کیا خیال ہے گالی بکنا رمضان کے بغیر جائز تھا؟ گالی بکنا تو آپ کو پتہ ہے منافق کی نشانی ہوتا ہے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، وعدہ توڑنا منافق کی نشانی ہے، بے ایمانی کرنا منافق کی نشانی ہے۔ یہ چیزیں تو رمضان کے بغیر بھی ناجائز تھیں، روزے کے اندر جائز کیسے ہو گئی؟ روزے کے اندر یہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ یعنی یہ ایک پریکٹس ہے رمضان پورے 12 مہینوں کے اندر
جو پریکٹس لے کر ہم نے اپنی باقی 11 مہینے گزارے بالکل بالکل، تاکہ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو. یہ آپ نے صحیح سمجھا. یہ 11 مہینوں کے لیے ایک آپ کی تربیت کا مہینہ ہے جس میں آپ نے روزہ رکھ کے ان ساری چیزوں کو سمجھے ایک دفعہ دوبارہ تازہ کرنا ہے. ویسے تو آپ سال کے 11 مہینے بھی کرتے رہیں گے، ان مہینوں میں ذرا زیادہ ان چیزوں کو پریکٹس میں لانا ہے. اب اگلی بات میں یہ لوں گی کہ روزے میں جائز امور کون سے ہیں جن کی وجہ سے بعض کو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں روزے کی وجہ سے ہم پابند ہو گئے. تو میں آپ کو بتاؤں، روزے میں آپ تیل لگا سکتے ہیں سر پہ، روزے میں آپ آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں، روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے. یہ خاص طور پر میں نے آنکھ اور کان کا ذکر اس لیے کیا کہ جب سرما لگاتے ہیں یا کوئی دوائی ڈالتے ہیں کانوں میں، حلق میں اس کا رنگ بھی آتا ہے، یا ناک میں دوائی ڈالتے ہیں حلق میں اس کا رنگ بھی آ جاتا ہے اور بعض کو ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے. آپ آنکھوں میں بھی ڈراپس ڈال سکتے ہیں، آنکھوں میں بھی ڈراپس ڈال روزے کی سکتے حالت ہیں، میں ناک میں بھی ڈال سکتے ہیں، کانوں میں بھی ڈال سکتے ہیں، سر میں بھی تیل لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ایسا انجیکشن بھی رمضان کی حالت میں لگوا سکتے ہیں روزے میں جو دوائی کے طور پر، جیسے آج کل کرونا ویکسین، کرونا ویکسین ہے، آپ یہ لگوا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے، آپ کو پین کلر ہے جو کہ آپ لگوا سکتے ہیں. لیکن ایسا انجیکشن جو کہ طاقت کا ہو یا وہ آپ کے جسم کو غذا فراہم کر رہا ہو. مثال کے طور پہ بعض اوقات ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوتی ہے اور ڈرپ لگوائی جاتی ہے، تو ایسی چیز جو کہ ہمیں غذائیت دے گی وہ تو انجیکشن جائز نہیں ہوگا. لیکن وہ انجیکشن جو دوائی کے طور پہ ہے، اسی طرح بعض لوگ انہیلر لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز ہوگا. کیونکہ انہیلر ڈائریکٹ آپ کی غذا نہیں ہے، وہ آپ کے سانس کو ذرا سٹیبل کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جائز ہیں روزے کی حالت میں. یعنی دمے کا مریض بھی رمضان میں انہیلر لے سکتا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے.